ہر تباہی کے لیے کسی کی بددعا کا ہونا ضروری نہیں، کسی کا صبر بھی آپ کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ فارسی کہاوت ہے، جس نے ہمیں جنگل کے بیچ میں چھوڑ دیا، اسے یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں کہ بھیڑیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ کتنے عجیب ہیں نا یہ لوگ، بات پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مسجد ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں پر امیر اور غریب دونوں مانگنے والے ہوتے ہیں۔ لوگ مخلص ہونا پسند نہیں کرتے، لیکن تلاش ہمیشہ مخلص کی کرتے ہیں۔ کچھ دروازے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے بھی بند کرتا ہے۔ تکبر کر کے اتنا ٹیڑھا مت چلیں، زوراور دیواریں جب ٹیڑھی ہو جائیں تو گر پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ کبھی کبھی ہمارا واحد سکون یہی ہوتا ہے کہ ہماری نیت اچھی تھی اور دل صاف تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنا اچھا وقت ان لوگوں کو دیں جو آپ کے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اپنوں کے ڈسے ہوئے لوگوں کی نظر بہت تیز ہو جاتی ہے، اسے سب دکھائی دیتا ہے، میٹھے لہجوں میں دبی کڑواہٹ، کہو کی گونج میں دبی منافقت اور دلوں میں دبی عداوتیں۔ پہلے تو پلاتے ہیں، پھر سب کو بتاتے ہیں اس شخص سے نہ ملنا، یہ شخص شرابی ہے۔ دلوں کو صاف رکھنا سیکھو، دلوں کے بغض ہر شے کو کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی نیکی بھی اور آپ کی زندگی بھی۔ آئینہ جب بھی اٹھایا کرو، پہلے دیکھا کرو، پھر دکھایا کرو۔ والدین کو بیماری کم اور اولاد کی نافرمانی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ اس بے وفا دنیا میں سمجھدار انسان وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ ماں باپ کو خوش کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، ان کو آپ سے ذرا سی توجہ اور نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ زندگی کے وہ جھرنے ہیں جو محض آپ کے لیے بہتے ہیں، ان کا خشک ہو جانا اولاد کی بڑی بدقسمتی ہے۔ ہمیں زمین پر ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم سب ایک دوسرے کو خیر کی راہ پر رکھ سکیں، انسانوں کو اللہ کے قریب کر سکیں، انہیں جنت کا مستحق بننے میں مدد کر سکیں۔ اور اگر ہم یہ آسانیاں تقسیم نہیں کرتے تو اپنی زندگی کی اہم عبادت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اگر تم باشعور ہو کر بھی شعور نہیں پھیلاتے تو تم آنے والی نسلوں کے لیے مجرم ہو۔ گفتگو ایسی کیجیے کہ امید کے دیے جلیں، لوگوں کے دل نہیں۔ اللہ سے ہمیشہ بہترین گمان رکھیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اور وہ کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی آپ کا خیر خواہ ہے اور نہ ہی کوئی محبت کرنے والا۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہے اور مصیبت صبر کا۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں ختم کر جاتی ہے۔ پردہ صرف یہ نہیں کہ بس خود کو چھپائے رکھنا، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوک کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوری کسی پر عیاں نہ ہونے دو اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو۔ یہ آپ کے اچانک موت کے بعد یا تو آپ کی بخشش کا سامان بن سکتا ہے یا پھر جہنم میں جانے کا سبب۔ رات دن گناہوں میں گزارنے کی وجہ سے ہمارا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہے۔ یہی وہ کل سرمایہ جسے دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے۔
روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے، اور انتہا آنکھوں پہ تاکہ وہ اپنی بے بسی دیکھ سکے۔ اللہ ہمیں سخت موت سے بچائے۔ رشتوں میں دکھاوا کرنے سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے، اچھا بننے سے رشتوں میں محبتیں نہیں آتی، اچھا ہونے سے رشتوں میں مضبوطی آتی ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ خوش رہا کریں، پریشان ہونے سے کل کی مشکل تو دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی غارت ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو برے وقت سے، برے لوگوں سے، بری نظر سے، لوگوں کی شیطانی چالوں سے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرو تاکہ تم لوگوں کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پاؤ۔ بے شک یہ عمل تمہاری بخشش کا وسیلہ ہے۔ زندگی کا مزہ تب آنا شروع ہوتا ہے جب آپ اتنے منچور ہو جائیں کہ دوسروں کی حیثیت، مرتبہ، پیسہ اور شخصیت آپ کو متاثر نہ کر سکے۔ سامنے والے کی آدھی بات سن کر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا کہنے والا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ بے زبان نہ سمجھیں کسی کی خاموشی کو، گہرے پانی میں اکثر شور نہیں ہوتا۔ آنکھیں خراب ہو گئیں اولاد پال کر، اب بچے بات کرتے ہیں آنکھیں نکال کر، اور جیتے جی اپنے باپ کا چشمہ نہ لا سکے، مرنے کے بعد رکھتے ہیں چشمہ سنبھال کر۔ ایسے شخص کے ساتھ رہو جو کہے کہ مل کر کوئی حل نکالتے ہیں، ہم اپنا راستہ نہیں کھو سکتے، نہ کہ ایسے شخص کے ساتھ جو کہے تمہاری مرضی۔ اگر اللہ نے لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ محبت، احساس، احترام اور اخلاص رشتوں کی زندگی ہے۔ جب تک آپ ان کی آبیاری کرتے رہیں گے، رشتے ہرے بھرے رہیں گے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے۔ توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ خوب کماؤ لیکن اتنی دولت اکٹھی مت کرو کہ ذرا سی طبیعت خراب ہونے پر بچے ڈاکٹر کی جگہ وکیل بلا لائیں۔ بولنا سب کو آتا ہے، پر کسی کی زبان بولتی ہے، کسی کا دماغ بولتا ہے اور کسی کی تربیت۔ کسی بھی رشتے کے درمیان میں اگر خاموشی آ جائے تو اس رشتے کو دیمک کی طرح کھوکھلا کر دیتی ہے۔ آپ لڑیں، جھگڑیں، کچھ بھی کریں، اگر تعلق کو بچانا چاہتے ہیں تو خاموشی کو درمیان میں مت آنے دیں، یہ تعلق کو کھا جاتی ہے۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے سنا نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ دولت پر کبھی تکبر مت کیا کریں، اس لیے کہ اگر حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام ہے تو عذاب سہنا پڑے گا۔